سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ میں نے تصاویر بھی ضرور دکھانی تھیں آپ کو کہ یہ وہ آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر کیس خیبر پختونخوا کا ایک آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، مالم جبہ، وہ تمام کیسز پاکستان کی عوام کی یادداشت میں ہیں ابھی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو دوسروں سے 4 ہفتوں کا سوال مانگ رہا ہے، میں اس پر آؤں گی ابھی، لیکن یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں، جس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا کی پسلیاں توڑی، سینسرشپ کی، آواز بندی کی، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں ماری، صحافیوں کی بچیوں کے گھروں کے باہر سے ان کو اغوا کیا۔ 4 سال آپ نے میڈیا کی جو معاشی صورتحال تھی اس کے ذریعے عام ٹوسٹنگ کی، اینکرز کے پروگرام بند کیے۔ اس اقتدار میں آپ نے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا۔ آج اگر آپ ان کرسیوں پر مسلط نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت سے یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیلی کاپٹر کیس ہے جس کو دبانے کے لیے، جس پہ سوال نہ پوچھنے کے لیے، جس کی انویسٹیگیشن نہ کرانے کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا لگایا، نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے، اور وہی کیسز جو اپنے حکومت 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، 9 سال BRT پشاور جو کہ 120 ارب کے کھڈے ہیں، جو جلتے زیادہ اور چلتی کم ہیں جو بسیں، جو مالم سونامی کے کیسز ہیں، احتساب کمیشن کو وہاں تالا لگا کر اس ہیلی کاپٹر کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس حیثیت سے یہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، یہ جو آج رٹ لگائی ہوئی ہے جھوٹوں نے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر نہیں تھکتے، عوام جھوٹ سن سن کر تھک چکی ہے۔ یہ خط جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ CTI بوائز ہائی اسکول نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو 9 مئی سنڈے کو لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جو جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری۔ اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رویہ، جو کہ پریس بائٹیرین چرچ ہے، یہ اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو مسیحی برادری، کرسچن کمیونٹی سیالکوٹ کے اندر، جن کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے سیالکوٹ کے اندر، سیالکوٹ کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، اس میں جو سیالکوٹ کے اور پورے پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک ترقی میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ ہم آخری رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جگہ لے لیں، اور اس کے اوپر 2 جگہ جو ہیں وہ ایک جمنیزیم، سپورٹس جمنیزیم، اور ایک اسکول کا احاطہ، ان کو کہا کہ اس جگہ کے متبادل آپ یہ لے لیں، کیونکہ رویہ صرف گنڈا گردی کا ہے، کیونکہ رویہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی بدماشی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی گنڈا گردی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بھی وہی رویہ رکھنا ہے، اور وہی رویہ اترنے کے بعد بھی دھمکی دو، گالی دو، انتشار پھیلاؤ،
فساد کرو, گنڈا گردی کرو, بدماشی کرو, اور اس رویے کے ذریعے آپ اس میں پہلی بات تو یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں, یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا, جو کہ 9 مئی کو بتا دیا گیا تھا. بار بار یہ بات ڈی سی کی طرف سے بتائی جا رہی تھی کہ مسیحی برادری اپنے احاطے میں اپنے چرچ کے گراؤنڈ کی سیالکوٹ کی تاریخ میں کبھی بھی چرچ کے گراؤنڈ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. یہ ان کی عبادت گاہ ہے. آپ برائے کرم اپنا جلسے کی جگہ جہاں آپ نے جھوٹ بولنے ہیں, انتشار پھیلانا ہے, گالی دینی ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیں. تو یہ بات شروع تب ہوئی, اور اس کے بعد جب نئی بات سنی گئی تو مسیحی برادری نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ مسیحی برادری کا جو رائٹس ہیں, ان کا جو احتجاج ہے, وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر آتی ہے. پھر ڈی سی آفس نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے جلسے کی جگہ تبدیل کر دیں, لیکن کیونکہ رویے کے اندر نیگوسیشن اور ڈائیلاگ نہیں ہے, فاشسٹ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کو صرف مسلط کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر, دھمکی دے کر, گنڈا گردی کر کر, بدماشی کر کے آپ اس طرح کے فیصلے. پہلی بات مسیحی برادری اور ان لوگوں اور جھوٹوں کے درمیان یہ بات تھی. جب کل رات کو احتجاج ہوا, وہاں جو چرچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے, اور اس کے بعد جو سی ٹی آئی اسکول کے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا, اور جو کمیونٹی وہاں کی تھی, ان سب نے کل احتجاج شروع کر دیا. آج بھی صبح احتجاج ہوا, اور 12 یہ ریکویسٹ کی گئی, وہاں جا کر گنڈا گردی کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. آپ کو کون آنے سے روک رہا ہے؟ آپ سن لیں کان کھول کر کے میں آ رہا ہوں. کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا. آپ نے اس سے پہلے بھی جلسے کیے ہیں, آپ نے ہر چیز کیا. ہم نہ فاشسٹ ہیں, نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جتنی آپ غلاظت اگلیں گے, جتنا آپ جھوٹ بولیں گے, جتنی گنڈا گردی کریں گے, جتنی ہیٹ سپیچ کریں گے, اس کا جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام جو آپ کی اصلیت جان چکی ہے, ان کو مزید اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس بات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دھمکیاں دینا, یہ اعلانات کرنا, واضح طور پر نہ آپ کو کسی نے روکا ہے. یہ اعلانات اس قسم کے, گفتار اس قسم کی, ان کو نہ کسی نے جلسہ کرنے سے روکا ہے, بلکہ متبادل بتایا کہ آپ یہاں کر لیں جلسہ. لیکن کیونکہ ایک وبا ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایک ایسی فضا کریٹ کرنی ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم ان کو روک رہے ہیں, ایسی نہ کوئی بات ہوئی, نہ اس سلسلہ ہوا. یہ آپ کے سامنے میں نے وہ تمام تفصیلات بھی رکھ دی ہیں, جو کانٹیکس تھا, اور جس طرح عبادت گاہ جو تھی, جو گرجا گھر کی اور جو چرچ کے احاطے میں آتا تھا, جہاں مسیحی برادری کے جو احتجاج کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو, اور پھر اس کے بعد ابھی پریس ٹاک کی. اتنے جھوٹے ہیں کہ اس پریس ٹاک کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا, اور صرف اس لیے کہ جو وجہ تھی وہ مسیحی برادری کا احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے, بجائے اس پہ کہ آپ ان کے حقوق کا احترام کرتے, بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنتے کہ یہ ان کی چرچ ہے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دی جا سکتی, اور وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو مزید انتشار پھیلانے کی اور انسٹیگیٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اور پھر تسلیم کر رہے ہیں. اور جگہ چینج کرنا, جو اپنا جلسہ چینج کرنے کی جگہ بنائی ہے, وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنائی ہے. کبھی رانا ثناءاللہ, کبھی پنجاب حکومت, کبھی مطلب اس قسم کی باتیں. کوئی لینا دینا نہ پنجاب حکومت کا اس سے نہیں تھا, نہ ہاں رانا ثناءاللہ کا لینا دینا اس بات سے ضرور ہے کہ جب آپ خونی مارچ کی کال دیں گے تو یہ رانا ثناءاللہ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے, جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں. یہ ذمہ داری رانا ثناءاللہ کی ہے, اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے، صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر۔ دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں، کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں، اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے، اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں، میں نوجوانوں کو یہ بات جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ، میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص، یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی، بے روزگاری دی، بھوک دی، افلاس دی، آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے، 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے۔ میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، سوال پوچھنا نہیں ہے۔ 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے۔ اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی، سستا کیا غیر قانونی طور پہ، نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، میں ہار رہا ہوں، مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے، آج ڈالر جس نہج پر ہے، آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے، آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ 4 سال حکومت کی ہے۔ جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے، اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں۔ آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو، عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا، کرپشن کے اوپر نہیں، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی۔ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی۔ جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح۔ آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا۔ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے، جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا، تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی۔ آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں۔ یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے، آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے، جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں۔ آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی۔ چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی۔ 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی۔ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا اور چینی
آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ. آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا, قلت کروائی, مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھریں, چینی کو امپورٹ کرایا. 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے عمران خان صاحب. 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں. آٹا 35 روپے کا. آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں, امپورٹ ہو رہا ہے. اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے, اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے. یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے. آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. یہ اعمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے, یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے, 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 بلین جو انکریز 3.5 سال میں, ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے, 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی, دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا. یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول 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 بول, صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا. اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں. یہ ابھی یہ مئی کے مہینے تک, جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے, وہ ڈیٹا بھی آنا ہے. ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا, جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے. اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں. اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا قرضہ نہیں تھا, یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ, 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر تو ترقی کے منصوبے تھے. اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں جن پر آج تک, جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی, ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے. وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے, جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے, یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے. آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی. 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے, ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی. دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر, مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں. ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی. جو گھی ہے, کھانے پکانے کا گھی, آلو ٹماٹر کا پیاز, جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا, جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی, جو 2.6% تھی ہمارے دور میں, جن سے سوال کر رہا ہے, وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے. 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں. یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی, 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا. معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے. یہ دھمکی دے رہا ہے اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے, اپنی قومی سلامتی کے لیے, جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں. وہ کل دھمکی, جو ابھی ایک مہینے تک, 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا, وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات, جو بجلی تھی
महंगाई के अंदर बात कल कर रहे थे मौसूफ, जो बिजली थी वो 11 रुपए यूनिट थी मुस्लिम लीग नून 2018 के वक्त, और 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई, आवाम तक पहुंचा कर दिखाई, लोड शेडिंग सिफर करके दिखाई। और आज जो शख्स बात कर रहा है, जब हुकूमत छोड़ के गया तो 24 रुपए यूनिट बिजली, 1 मेगावाट की एडिशनल पैदावार नहीं, 10,500 की बिजली पैदा की हुई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, जो 7,500 मेगावाट थी वो ईंधन और फ्यूल ना होने की वजह से, और 5,500 मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स और यूनिट्स मुरम्मत करने पड़ते हैं वो इन लोगों ने नहीं किए, और उसके बाद बिजली मिलती नहीं। और उसके बाद लोड शेडिंग की बात करते हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, बिजली की कीमत ज़्यादा हो रही है, 11 रुपए से 24 रुपए फ़ी यूनिट। इमरान खान साहब, आपने बिजली की पाकिस्तान की आवाम के लिए। उसके बाद गैस 600 रुपए से 600 रुपए से 2400 रुपए इमरान खान साहब आपने की। ये आपके अमाल नामे हैं जो पाकिस्तान की आवाम। उसके बाद कहते हैं पैदावार बहुत तारीखी हुई, जो मैंने आपको आटा चीनी की एक्सपोर्ट की बात बताई। उसके बाद डीएपी की बोरी जो किसानों के लिए महंगी तो एक तरफ हुई, 2400 रुपए से 10,000 रुपए हुई। उसके अलावा होर्डिंग हुई, 10,000 रुपए की भी बोरी डीएपी की मिलती नहीं थी किसानों को। ये इनके दौर में हुई, जो झूठ बोलते हैं कि पैदावार तारीखी हुई। किसानों के गले दबाए गए, कारोबार बंद किए गए। डीएपी की बोरी की कीमत मैंने आपको बताई 2400 से 10,000 रुपए हुई, और कहते हैं हमारी पैदावार बहुत थी। पैदावार थी, कार्टल्स और माफियाज के प्रॉफिट्स थे। पैदावार हुई, मुनाफा मिला उन कार्टल्स और माफिया को, जिस समरीज पे, जिस हुक्मनामों पे इमरान खान साहब आपने दस्तखत किए। इसलिए ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान की आवाम को जाननी चाहिए कि बहुत आसान से साजिश का बयानिया कागज़ लहरा कर आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी लूटमार और जो महंगाई और तरक्की की शरह की सूरत हाल है उससे नज़र नहीं हटा सकते। आप 4 साल का जवाब दें हर रोज़ जब खड़े होते हैं। मुझे आपका चैलेंज है। और फिर ये जो ऐलानात करते हैं, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आओ भाई जाओ, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, आओ, किसने रोका है आपको। लेकिन मसीही बरादरी के हकूक़ को रोंदते हुए, उनके एहतजाज को रोनते हुए, किसी भी माइनॉरिटी की जो लोग हैं, ऐसा आपको हुकूमत पाकिस्तान करने नहीं देगी। और एक और बात, मज़हब पर सियासत हो, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर कर सियासत हो, अपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डालकर सियासत हो, अपोजिशन के गले दबाकर सियासत हो, मीडिया की ज़बान बंदी कर कर सियासत हो, ये 4 साल आपका वतीरा था। गाली देकर, धमकी देकर, जेलों में डालने की धमकी देकर, ये गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, फाशिस्ट रवैया रखकर आपका वतीरा था। इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। ये सुबह दोपहर शाम झूठ आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जब गुफ्तगू करते हैं, मैंने उसको बता दिया था, मैंने इसको बता दिया था, ओ भाई आपके इक़्तिदार में, आपकी कुर्सी पर होते हुए मैशत तबाह हुई, रोज़गार तबाह हुआ, ये महंगाई हुई, पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, पाकिस्तान की आवाम से आटा रोटी चीनी छीना। उसके बाद आप इस किस्म की धमकियां देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और इस किस्म के ऐलानात करते हैं, वो भी सरकारी वसाइल पर बैठकर। आपको तो शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब। सुबह शीशा देखते हैं, अपने गरेबान में झांकते हैं, वो शीशा ही देखा करें, शायद शीशा ही आपको सच बताए, आपका असल चेहरा आपको दिखाए कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आज अगर मुल्क में महंगाई है, अगर आज मुल्क में डॉलर प्राइस स्टेबल नहीं है, अगर आज मुल्क की मईशत स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, हमने स्टेबल करके पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंक्लूड किया था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक इमर्जिंग बिजनेस हब और इकोनॉमी के नाम से 2018 के वो आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मुल्क की तरक्की 6% के ऊपर आ गई थी। आपके अदादोशुमार, आपकी हुकूमत में आपने उसको मनफी किया, मुल्क की तरक्की रोकी। आपने पाकिस्तान के नौजवानों का सीपेक का रोजगार रोल बैक किया, उसके बारे में मुतनाज़ा कर आपने चीन को नाराज किया।
پاکستان کی عوام کے لیے تھا، وہ منصوبے پاکستان کی عوام کے لیے تھے، اور آپ باتیں کرتے ہیں، آپ 4 ہفتے کا سوال پوچھتے ہیں، جواب تو اب آپ کو دینے ہیں، توشہ خانہ کی چوری کے جواب دینے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ دوست ممالک سے توشہ خانہ میں تحائف ملے، کم کر ویلیویشن میں آپ نے 20% میں ریٹین کر کے 50% کر دیا، اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو بیچ دیا۔ آپ نے پاکستان کے بچوں کو بتانا ہے، یہ جو نوجوان کو گمراہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آج ان کی جو روزگار ان کے پاس نہیں ہے، ڈگریاں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی ہوتے ہوئے وہ 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے۔ سچ بولیں، شیشہ دیکھیں، گریبان میں جھانکیں۔ 4 ہفتوں میں اگر کسی نے آٹا سستا کیا، چینی سستی کی، گھی سستا کیا تو شہباز شریف نے کیا۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو 3-3 ہزار کا کرایہ دے کے لوگ ایئرپورٹ پہنچتے تھے، اگر اس پہ میٹرو بس چلائی تو شہباز شریف نے کی۔ 4 سال کے منصوبے جو بند تھے، آ کر بھی اگر کسی نے مہنگائی میں کمی کی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس انٹینشن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے، اور کر کے دکھایا ہے۔ 2013 سے 2018 میں ملک میں مہنگائی کو کم کر کے تاریخ کی بلند ترین ترقی کی شرح پہ لے جا کر ڈالر کو سٹیبل کر کے ہم نے دکھایا، ہم نے کر کے دکھایا۔ چاہے وہ مہنگائی کی شرح ہو، چاہے وہ فوڈ آئٹمز کی شرح ہو، اس کو کم کر کے اگر تاریخ کی کم ترین سطح پر، بلند ترین سطح پر لے کر گئے تو وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا۔ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے لائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام آپ سے آپ کی کارکردگی کے سوال نہ پوچھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے، وہ کاغذ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ بھی تو ہے، وہ اگریمنٹ بھی تو ہے جو عوام نے دستخط کی، اور آج مہنگائی کی آپ نے جو لہر پاکستان کی عوام میں رکھی، وہ کاغذات جو آپ کا اعمال نامہ ہے وہ آج عوام کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، فاشزم کر کے اور لوگوں کو اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی کر کے 4 سال کی کارکردگی سے نظر اٹھائیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب کی، کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا، 4 سال جو وزارتیں تھیں، جو ادارے تھے، وہاں ہوتا کیا رہا۔ یہ تمام چیزیں صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تمام تباہی اور معاشی تباہی ہو، چاہے وہ عوامی تباہی ہو، چاہے وہ اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی لینگویج کا استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو ملک کے ساتھ افسوسناک گھنونا مذاق کیا گیا، وہ ملک کے سوشل فیبرک کو تباہ کیا گیا، ملک کے اندر روایات کو تباہ کیا گیا۔ ہمارے ڈسکورس میں، ہمارے ڈائیلاگ میں سے ڈیسنسی، کئی دفعہ مجھے وہ لائن عبور کرنی پڑی ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہاں، انہوں نے ملک کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم، انٹالرنس، عدم برداشت، گالیاں دے دے کر ختم کر دی، جھوٹ بول بول کر ختم کر دی۔ یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا پلان بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، انٹینشن بھی رکھتے ہیں، پالیسی بھی رکھتے ہیں، جو فکس کرنی ہمیں آتی ہیں، لیکن جو یہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے، اس میں ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جو نقصان 4 سال اور پچھلے 5 سال ایک شخص پارلیمان بنا لیتا ہے، تمہیں تو آپ کو تو جواب دینا پڑے گا 3 اپریل سے 11 اپریل کی آئین شکنی کا، جو سپریم کورٹ کا 5-0 کا آرڈر ہے کہ آئین شکنی ہوئی، ڈپٹی اسپیکر کی ریزولوشن ریورس ہوئی اس بنیاد پر کہ آئین کی وائلیشن کی گئی۔ آپ کو تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ پھر پنجاب میں اس کا تسلسل جاری رکھا، معاشرے کی تباہی کر دی آپ نے۔ خدارا، اس کو ہم اجتماعی طور پر بھی شروع کریں گے تو یہ سالوں سال لگیں گے۔ اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے۔ یہ سوالات عمران خان صاحب سے پوچھے جانے چاہیے کہ 4 سال کی کارکردگی کا جواب دیں۔ یہ سازش، یہ تماشے، یہ جھوٹ، یہ ان چیزوں کا اب وقت نہیں ہے۔ ملک کے حالات اس وقت جو آپ کر گئے ہیں، وہ کوئی ایک پارٹی، اور اس وقت ایک بہت بڑی خوشائن بات اور خوش قسمتی ملک کی یہ ہے کہ اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں تمام صوبوں کے رنگ جھلکتے ہیں، تمام صوبوں کی جو پارٹیز ہیں وہ موجود ہیں،
اور اس وقت جو ریفارم اور ری سٹرکچرنگ اور ملک کی تباہی جو ریورس ہو سکتی ہے، یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر وہ تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر، جس میں میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، کہ جو 4 سال کی کارکردگی ہے وہ عوام کو بتائی جائے. جو میڈیا کے ساتھ 4 سال ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی، وہ سب پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. جو پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوا ہے، جو ملک کے ساتھ ہوا ہے. اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنا مستقبل چاہیے، آپ کو اگر روزگار چاہیے، اگر آپ کو ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے، تو آپ کو یہ جو گمراہی ہے، یہ جو جھوٹ بول کر آپ کو کچھ چند سیگمنٹس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ سوال پوچھیں کہ سازش کیوں ہو رہی تھی آپ کے خلاف؟ کیا پاکستان 8% پہ ترقی کر رہا تھا اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ سی پیک 2 لے آئے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ کہ آپ کوئی نیا ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے سازش ہو رہی تھی؟ آپ نے تو ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے امریکہ سے، آپ تو مودی کے کیمپین مینیجر تھے، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ کیا آپ مودی کی الیکشن کیمپین کر رہے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کشمیر فروشی ہو گئی؟ ہندوستان کی، پاکستان کی تاریخ میں جرت کسی کی نہیں ہوئی یہ اقدام اٹھانے کی، اور آپ نے کہا کہ کشمیر جو کشمیر ہائی وے وہاں سٹ ڈاؤن اور سٹ اپ کر لیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا، وہاں 1 منٹ کے لیے کھڑے اور بیٹھ جائیں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. کشمیر فروشی کر کے آپ نے یہ مذاق کیا. تو یہ باتیں پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں، اور یہ جو آج سیالکوٹ کا میں نے آپ کو قصہ ساری بات بتائی ہے، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں آپ کے بولنے سے بھی فائدہ ہے اور ہمیں آپ کی غلاظت اگلنے سے بھی فائدہ ہے، اور پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کو آپ کا اصل چہرہ اسی طرح آپ کے سامنے آئے گا اور جو آ رہا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا لیڈرشپ کا اجلاس ہوا بڑا اعلیٰ سطح کا، کہا یہ گیا کہ چونکہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی خلاف ہے تو اس میں فیصلہ ہونا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ ہوا. دوسرا یہ بھی تاثر دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، تو یہ بھی چیز وہاں ڈسکس ہوئی ہے یہ نہیں. تو یہ 2 چیزیں بتائیے. اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ الیکشن پہلے ہونے کی بات ہوئی ہے، سے بات ہوئی ہے، وقت پہ ہوئی ہے. نہیں جی، پہلی بات تو کہ اس وزٹ کو لے کے اب اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور سوال ہے تو ایڈ کر لیتے ہیں. لندن کی ساری صورتحال جو بتا اس میں ظاہر ہے کہ ایک معاشی پیٹرن کی بات کی جا رہی تھی، اور پرسوں پھر 16 مئی ہے، انتظامات خاص طور پر پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا. کیا اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک نیا IMF کے ساتھ نئے پیٹرن کے اوپر بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو اس کا رسپانس حساب کے معیشت کی بات ہوئی. دیکھیں جی، یہ ایک لندن کے جو ٹرپ تھا اس سے بارے میں بڑی قیاس رائیاں ہوئیں. ایک تو پہلی بات تو میں وضاحت سے بتا دوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پرائیویٹ وزٹ تھا. حکومت آنے کے بعد نہیں صرف، بلکہ جس وقت فاشزم ملک کے اندر مسلط تھا، فاشسٹ سوچ مسلط تھی، سب کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا جھوٹے الزامات لگا کر. اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کی. یہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا، اس کے سارے ایکسپینس پرائیویٹ تھے. جلسے میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ سرکاری اس پر گئے ہیں. یہ ایک ڈیو تھی ملاقات، اور بالکل ہم حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے تو وطیرہ ہے 1 مین شو، ایک حکم جاری ہو گیا اور سارے کے سارے کرائے کے ترجمان اس پر لگ گئے. ہماری پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہم مشاورت کرتے ہیں، اور یہ مشاورت ایک ڈیو تھی جس کے اوپر یہ وزٹ جو تھا وہ پلان کیا گیا اور یہ وزٹ ہوا. دوسری بات اس کے اندر بالکل ایک سوچ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا بوجھ جو ان کی کارکردگی کی وجہ سے اور ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے، وہ پاکستان کی عوام پر نہیں پڑنا چاہیے. بہت لانگ بڑے سیشنز ہوئے اس بات کے اوپر کہ کس طرح یہ جو بوجھ کر گئے ہیں، جو کام جو انفنڈڈ سبسڈی پیٹرول پر دے گئے ہیں، جو وائلیشن کر گئے ہیں، جو IMF سے معاہدے کر گئے ہیں، وہ کس طرح اس کا بوجھ کم سے کم یا بالکل پاکستان کی عوام پر نہ پہنچے. تو ایک تو اس کے اوپر بہت طویل مشاورت ہوئی. فائنانس منسٹر بھی گئے ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب جنہوں نے 52 روپے چینی 5 سال برقرار رکھی، آٹے کی قیمت برقرار رکھی، سستی بجلی دی، گیس دی. تو کیونکہ ایک پورا کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ یہ فیصلے ہم نے کرنے تھے، جو کہ طویل مشاورت ہوئی، اور اس کے اوپر ایک پلان جو ہے اور جو اسٹریٹجی ہے وہ
انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کر کے ان کو UAE جو جانا پڑ گیا تعزیت کے لیے، وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ تمام اسٹریٹجی اور جو اعلانات ہیں وہ اپنے قوم سے خطاب میں پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ الیکشن کے حوالے سے بتا دیجیے، الیکشن کی بات ہوئی وہاں دیکھیں، یہ فیصلہ الیکشن کا ایک آئینی مدت ہے حکومت کی اور ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، یہ فیصلہ تمام جماعتوں کا ہے، اور یہ تمام جماعتیں مل کر اگر اس میں کوئی رد و بدل ہے، ابھی تو آئینی جو آئینی مدت ہے حکومت کی وہ انشاءاللہ پوری کریں گے، اور اس میں یہ اسٹریٹجی اس وقت اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح مہنگائی کا جو بوجھ ہے اور جو معاشی اسٹیبلٹی ہے اور کانفیڈنس معیشت کو دینا ہے، وہ کس طرح کون سی اسٹریٹجیز کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ اور سزا کے خاتمے والی بات نواز شریف صاحب کی۔ دیکھیں، سزا جو ہے وہ بچہ آج جانتا ہے کہ وہ سزا کس طرح تھی، کیا تھی۔ اقامے کی بات پہ آپ نے کیا بات کی، یہ تو ایک سیاسی بیانیے کے لیے استعمال ابھی بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ جو کورٹس میں ہیں یہ تمام چیزیں، یہ حکومت کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو بھی یہ حرکتیں اور باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ باتیں وہ غلط کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ 3.5 سال 4 سال ایک حکومت رہی، اور وہ حکومت آج ابھی کارکردگی بات نہیں کرتی، ایک امریکن نیریٹو کو لے کے معاملہ چلا، اور اس کے بعد ایک پبلک ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کر لی، ان کا بیانیہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ آپ جنتادار حکومت ہے اور پیپلز پارٹی بھی آپ کی کولوشن ہے، فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، آپ خود بھی ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ 3.5 پونے 4 سال کی جو مہنگائی کے معاملات تھے وہ نیریٹو نہیں آ سکا، اور عمران خان صاحب کا نیریٹو آج تک ڈائی ڈاؤن نہیں کر پا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہ 4 سال بھی جب حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے کارکردگی کا کوئی نیریٹو نہیں بنایا۔ وہ 100 دن، وہ 90 دن، وہ 1 کروڑ نوکری، وہ 50 لاکھ گھر، کیا اس کے اوپر کوئی پرائیورٹی تھی؟ کیا مہنگائی کو کم کرنے کی، جس دن مہنگی ہوتی تھی چیزیں اس دن کسی کو گرفتار کرتے تھے، جس دن مہنگی ہوتی تھی چیزیں اس دن ترجمانوں کا اجلاس بلاتے تھے۔ یہ تمام 4 سال کا جو ایک پیٹرن تھا وہ آپ کے سامنے ہے، وہی سارا پیٹرن اس وقت یہ نیریٹو لوگوں کے ساتھ چل پڑا ہے، اور یہ سب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیریٹو ملک میں صرف اب کارکردگی پہ ہوگا۔ آج عوام یہ پوچھ رہی ہے، آپ نیریٹو کی بات کریں تو ثوابی کا جلسہ آپ نے دیکھا تھا، وہ بھی تو نیریٹو ہے جس میں عوام پوچھ رہی ہے کہ کیا کیا 4 سال، نوجوان پوچھ رہا ہے کہ کدھر ہے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر۔ تو یہ نیریٹو، یہ ہم ان سے بڑے جلسے رکھنے کی صلاحیت بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ تو ڈویژن کے جلسے کر رہے ہیں، ہم کانسٹیچوئنسی کے جلسے ڈویژن کے مطابق برابر کر رہے ہیں، فوٹو شاپ کر کے تصویر کو دھندلا کر کے، لائٹنگ افیکٹ عمران خان کے مطابق سب کچھ لائٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور یہ کہ جی بیانیہ چل پڑا ہے اور یہ ہو چکا ہے، بیانیہ وہ ہے جو ثوابی میں آپ نے دیکھا، جو آپ نے دیکھا پاکستان کی جو شانگلہ میں دیکھا، اٹک میں دیکھا، یہ تمام بھی تو وہ سوالات ہیں جو عوام پوچھ رہی ہے۔ تو جھوٹ کا بیانیہ نہ مسلم لیگ نون نے کبھی بنایا ہے۔ ہمارا بیانیہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، مہنگائی کم کرنا ہے، نوجوان کو روزگار دینا ہے، اور پاکستان کی جو ساکھ کو کمزور کیا گیا ہے دوست ممالک کے آگے، اور جو خارجہ پالیسی کی تباہی کی گئی ہے، ہماری صرف فوکس اس وقت وہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے بیانیے کی اور نیریٹو کی، عوام کا بیانیہ بھی اب صرف اور صرف کارکردگی کا ہے۔ پارٹی اس کو ووٹ دیا جائے گا جو پاکستان کی عوام کو روزگار دینا جانتی ہے، ترقی دینا جانتی ہے، منصوبے دینا جانتی ہے، جو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ٹیم بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، یہ نہیں کہ 3 درجنوں دفعہ ہر جو وزارت ہے اس کے وزیر تبدیل ہوں، یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں اس وقت ہوگی، اور ہمارا فوکس صرف اور صرف مہنگائی کم کرنا اور معیشت کو اسٹیبلٹی دینا ہے۔ میڈم، ایک تو آپ نے کہا 3 اپریل اور 12 اپریل کے جواب دینا ہوگا، کس قسم کا جواب دینا ہوگا؟ آرٹیکل 6 لے کے آ رہے ہیں، کیا کرنا جی اس کے اوپر بھی آپ اچھا سوال۔ 2-3 سوال اور چھوٹے چھوٹے۔ ایک، آپ کو کے پی کے ہیلی کاپٹر کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ سوالات اٹھا رہی ہیں، حکومت ہیں، آپ سوالات آپ نے اٹھانے ہیں یا اس پر کوئی کارروائی کرنی ہے؟ کے پی کے ہاؤس بھی سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو آپ نے بات کی ہے لندن کی پٹرول اور ڈیزل پرائس کی، اب 16 مئی آ گئی ہے، 15 مئی،
اور رات کو آپ کو یہ ڈیسیجن کرنا پڑے گا کیا ڈیسیجن لے کر آئے ہیں اور پرائم منسٹر خطاب سے پہلے جو اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سے بھی کنسلٹیشن کریں گے یا کنسلٹیشن ہو چکی ہے؟ پہلا سوال یہ چیز ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تماشا بند ہونا چاہیے. وہ تو سریعام ریاستی جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نام لے کر میر جعفر میر صادق کھڑے بھی نہیں ہوتے نا اپنے بیان پہ. ریاستی اداروں کا کبھی دفاع شہباز شریف کیا ریاستی اداروں کا دفاع کرنا حکومت وقت کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ بنتا ہے. جی ہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن ان کے اوپر ہر روز بلبہ ڈالا جاتا ہے. یہ تماشا دیکھیں 2014 میں بھی عمران خان صاحب کو کسی امپائر کی انگلی کا انتظار تھا. اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی اور جس قسم کی سول نافرمانی اور یہ جو تاریخ کا حصہ ہے وہ سب کچھ بھی تھا. لیکن میں پہلا سوالوں کا جواب دے دوں. جی 3 اپریل سے 11 اپریل 12 اپریل تک جو آئین کے ساتھ تماشا حملہ پارلیمان پر حملہ ایک شخص نے اپنی انا اور ضد کی خاطر پورا ملک یرغمال بنایا ہوا تھا. کبھی ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کروائی, کبھی اسپیکر سے کرائی, کبھی صدر پاکستان سے کرائی. ایک حکم عمران خان صاحب کا تھا جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہ تمام ریزولوشنز اور فیصلے ریورس کرائے گئے. 5-0 کا فیصلہ تھا. اس کے اوپر بہت طویل مشاورت ہوئی ہے لندن میں بھی اور ہمارے اندر بھی جو وزارت قانون ہے اور حکومتی جو حلقے ہیں اتحادی جو ہے بات, کیونکہ اگر آپ اس کا کلا کما اس آئین شکنی کا نہیں کریں گے تو آپ اس کا تسلسل ہم پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی عنصر جو آئین پر حملہ کرنے کا سوچے یا حکم دے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری بات آپ نے کی قوم سے خطاب. شہباز شریف صاحب نے جس طرح نو کانفیڈنس کے اندر ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور کوئلیشن کے ساتھ مل کر کیا ہے, اس طرح تمام جو فیصلے مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے, ایک جماعت ہے جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے, اسی طرح باقی جماعتیں بھی اس وقت حکومت کا حصہ ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں نے پہلے بھی جس طرح کہا ہے وہ تمام چیزیں کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر, کیونکہ 4 سال جو ان کی نالائکی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ان صوبوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ دہرانا نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہم کریں گے اور اس کو روکیں گے. اس لیے ہر فیصلہ ہر چیز کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی, مل کر مشاورت کے ساتھ ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب بھی کریں گے اور تمام اعلانات جو ہوں گے وہ ان کے بعد ہوں گے. جی ایک ایسا انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ. جس دن نیب گرفتار کرتی تھی 2 دن پہلے وزیر اعلان کرتا تھا کہ اب پرسوں یہ بندہ گرفتار کرے گی نیب, اور اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نیب کو یرغمال بنائی رکھا ادارے کو, اور نہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف سرکاری افسروں کے خلاف. جب ہم حکومت میں 13 کو آئے تو جب انرجی کی میٹنگ ہوئی ثناء اللہ صاحب, تو ہمیں وہاں کے سٹاف جو سینئر افسران تھے پاور ڈویژن کے, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کام نہیں کیا نیب کی وجہ سے. تو وہ جو نقصان ہوا, پھر کارپوریٹ سیکٹر جو انویسٹمنٹ لاتے ہیں ان کا جو نقصان ہوا, سیاستدان جو ہیں وہ اپنے حساب اپنا جواب ہر چیز سے مرحلے سے گزر جاتے ہیں, اور جب کوئی غلط کام نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالتیں بھی وہی فیصلہ دیتی ہیں کہ کوئی نہ کرپشن ہوئی, نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ مس یوز آف اتھارٹی ہوئی. یہ تمام فیصلے ہائی کورٹس کے اور NCA کے پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. تو یہ زیادہ دیر الزامات اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کو ہولڈ نہیں کرتے, لیکن جو زیادتی ملک کے ساتھ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ایجنڈا ریفارم کا ہے اس میں ٹاپ موسٹ ایجنڈا الیکٹورل ریفارم کا ہے, اور اس کے بعد جو اسٹرکچرل چینجز ان اداروں کی ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے اعلانات کریں گے. جی عثمان. میڈم ایک لحاظ کے اوپر حکومت جو ہے وہ بہت ہی ناکام دکھائی دے رہی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق اس خبر میں اظہار نواز شریف صاحب نے لندن میں بھی کیا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو تقاریر ان کی جانب سے کی گئی اس کے بعد ٹی وی کے اوپر ان کی شکل اور ان کا نام پابندی لگا دی گئی تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی تقاریر عمران خان صاحب جو نہ صرف شخصیات کے بلکہ اداروں میں بھی کر رہے ہیں, ان کو مکمل طور پر چھٹی ملی ہوئی ہے. آخر کیا وجہ ہے یہ حکومت کیوں اتنی کمزوری دکھائی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ
اظہار رائے جو ہے اس کا فریڈم، اس کی آزادی جو ہے وہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر اس کی ڈیفینیشن اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے اس کو وضع کر دیا گیا ہے. لیکن اگر اپنے اس اختیار کو اور اس رائٹ کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ریاستی اداروں کے خلاف آرگنائزڈ مہم جوئی کرے گا، کوئی ہیٹ سپیچ، انتشار، فساد کی طرف جائے گا. میں نے اس دن بھی کہا تھا اور پھر اس کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے ایک روایتی آن سلاٹ تو آتا ہی ہے، لیکن ہمیں نہ کسی کی اس طرح جو بھی اداروں کے خلاف اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے اور ناکام سیاست اور ناکام کارکردگی کو کے اوپر ایک لبادہ اوڑھنے کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بالکل قانون حرکت میں آئے گا، کیونکہ یہ آزادی رائے کے اندر نہیں آتا، یہ ملک دشمنی کے اندر آتا ہے اور ریاست دشمنی کے اندر آتا ہے. اس کی میں نے اس دن بھی کہا تھا، آپ حکومت کے خلاف تنقید کریں جتنی مرضی کریں، لیکن جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور اس کی پوری حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہے اور ذمہ داری نبھانا جانتی بھی ہے. جی میڈم، آپ وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے ہمراہ وفد نے سعودی عرب میں دورہ کیا، وہاں پر قیمتی تحائف ملے، کیا وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے گئے ہیں یا پھر روٹین کی؟ جی بالکل، مجھے پتہ نہیں باقیوں کا، لیکن ہم نے اس کی کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پہلے جاتا ہے کیبنٹ ڈویژن میں، اور پھر مجھے تو یہ پروسیس بھی نہیں پتہ تھا، لیکن لسٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ریسیویبل ہوتا ہے، تو اسی پروسیس کے طریقے سے وہ کام کیا گیا. جی منظر فاروق صاحب نے آروائی سے آخری سوال. میرے یہ سوال ہے، بیسٹ لائٹنگ لائٹ نہیں لایا میری پریس کانفرنس کے لیے، لائٹ نہیں آئی ہوئی ہے. اچھا، یہ مریم صاحب بار بار کہہ رہی ہیں کہ پچھلی حکومت کی جو نالائکی ہے، نائبی ہے، اس کا بوجھ لے کر مسلم لیگ نواز کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، فوراً الیکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ جواب ہے کہ دو حالات نہیں ہے پارٹی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ لال نات کی جس طرح بات ہوئی ہے، ملک پہلی اس طرح عدم استحکام کا شکار ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نہیں سمجھتی کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے تو پاکستان مزید تبدیلی کی طرف جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پارٹی کی اپنی رائے ہے، پارٹی کے اندر اپنی رائے ہے، تو وہ رائے تمام کنکلوڈ ہوتی ہے، کلمینیٹ ہوتی ہے جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے. اور پارٹی جو ہے وہ کیونکہ حکومت کا حصہ ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں نے پہلے کہا وہ کوئلیشن یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری رائے ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی رائے پارٹی میں ہو سکتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ ہوگا. آئینی مدت جو حکومت کی ہے وہ اس وقت آئین کے مطابق ہے اور اس میں یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ رول پلے نہیں کریں گی. دوسرا یہ کہ بالکل اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو عمران خان کا سکور کارڈ دیا ہے جو پچھلے 4 سال کا، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو آج معاشی بارودی سرنگیں ہوں یا معاشی تباہی ہو یا معاشی دہشت گردی ہو، سیکیورٹی جو تھریٹس ہیں وہ ہوں، خارجہ پالیسی کے تھریٹس ہوں، وہ تمام اعمال نامے اور سکور کارڈ میں عمران خان صاحب کے موجود ہیں. اب ہماری ذمہ داری 2 ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کی عوام کو بالکل حرفاً بحرفاً یہ بتایا جائے کہ 4 سال ملک کے ساتھ کیا ہوا ہر شعبے میں. اور دوسری ہماری جو کہ خالی یہ بات نہیں کہ پاکستان کی عوام کو حقائق بتائے جائیں، بلکہ وہ تمام پالیسیز ان پلیس ہوں، وہ تمام پالیسی فکسز ان پلیس ہوں جو پاکستان کی عوام کو اس تباہی سے، اس حالات سے، اس مہنگائی کی چکی سے کس طرح نکالا جائے، اور جو نالائکی اور نااہلی کا بوجھ عمران خان صاحب پر پڑنا چاہیے، جو جھوٹوں کا بوجھ عمران خان صاحب پر پڑنا چاہیے، وہ کس طرح پاکستان کی عوام کو اس سے بچایا جا سکے.